حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بڑھیا آئی، امام بڑھیا خاتون آئی، اپنے وقت کا امام ہے، مجتہد ہے۔ حضور ایک سوال کا جواب دیں۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ ہدایت مزاج میں کیسے ڈھلتی ہے۔ عرض کی آقا میرا گھر مین روڈ پہ ہے، وہاں سے شام کو بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، گھر میرا غریب ہوں، چھوٹا سا ہے، دیواریں بھی چھوٹی ہیں، اس کی جو قافلہ ہے وہ ہاتھیوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ ہوتا ہے، انہوں نے وہ چراغ اور وہ روشنیاں اٹھائی ہوتی ہیں، تو 15-20 منٹ میرے اس گھر کے سامنے سے وہ گزرتا ہے، میں صحن میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہوں، اپنا کام روزگار کا کام کر رہی ہوتی ہوں، تو جب تک وہ قافلہ گزرتا ہے ان کی روشنیاں میرے صحن میں آتی ہیں، یہ ہے مزاج، ان کی روشنیاں۔ تو 15-20 منٹ تک میں سوت کاٹتی ہوں ان کی روشنی میں، تو بتائیے جو سوت میں نے اس روشنی میں کاٹا ہے وہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کچھ شریعت کا ضابطہ ہے؟ بولیں یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیا بن گیا تھا؟ شریعت مزاج میں ڈھل گئی، اور یہاں تو سب کچھ ہڑپ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں بنا، مزاج وہاں مزاج بن گیا، تو سوال پیدا ہوا، امام احمد بن حنبل کانپ گئے، اتنا تقویٰ، اتنی باریکی، اچھل گئے، کہا کہ بی بی جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتا تو ہے کون؟ ہائے ہائے ہائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب بندہ کامل ہو جائے نا تو تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، شخصیت آگے نکل جاتی ہے۔ ہاں؟ میں نے پورے 2 جمعے کے خطاب کیے تھے کہ شخصیت پہلے ہے۔ ہاں؟ یہ اب جواب دینے سے پہلے یہ پوچھنا پڑا کہ تو، اب اسے بتانا پڑا۔ اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی امام احمد بن حنبل کے مرشد تھے، امام احمد بن حنبل کے۔ تو پھر امام نے شریعت کے مطابق نہیں، مزاج کے مطابق فتویٰ دیا، کیونکہ مزاج شریعت سے کہیں شریعت تو پیچھے رہ گئی۔ امام نے کہا آنے والی خاتون محترم باقیوں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے، باقیوں کے لیے جو ابھی شریعت کے دائرے میں ہے نا، نچلے دائرے میں ہیں، ان کے لیے جائز ہے، کوئی حرام نہیں، مگر تو جس تقویٰ کے مقام پہ فائز ہے اور جس طرح ہدایت تیرے مزاج میں ڈھل گئی ہے، تیرے لیے جائز۔ تو یارو اس زمین پہ ایسے لوگ بھی رہے ہیں نا جن کے ہم نااہل وارث ہیں،